پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو ان کی رسالت عام نہیں تھی، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کی شان کی باری آئی تو خالق کی کائنات نے آپ کو کسی ایک خاص قبیلے، شہر، ملک کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات میں جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں میرے آقا علیہ السلام کی رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو نور جو ہے یہ مصدر کا صیغہ ہے، نور مصدر کا صیغہ ہے جو جائے صدور، نکلنے کی جگہ ہے۔ جتنے بھی اسماء مشتقات ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اعلیٰ و ظرف، یہ سارے کے سارے مصدر سے نکلتے ہیں۔ کس سے؟ اور اسی طرح جتنی بھی فعل کی ٹائپس ہیں تو وہ بھی ساری کی ساری مصدر سے نکلتی ہیں۔ گویا کہ مصدر عربی کے اندر منبع و محور ہے گرامر کا۔ تو اللہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو بیان کیا تو صیغہ بھی مصدر کا لگایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انوار ہیں، نور کی قسمیں ہیں، یہ ساری کی ساری میرے محبوب علیہ السلام کی در کی خیرات ہیں۔ اور التنوین للتعظیم، تنوین جو ہوتی ہے دو پیشیں، یہ تعظیم کے لیے آتی ہیں، تو اللہ نے مصدر بھی لگایا، اوپر تنوین بھی لگا دی کہ نور تعظیم و بابرکت ہے، یہ نور بابرکت ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں کن فیکون، کن کا مظہر اول، جو سب سے پہلا کن کا جلوہ تھا وہ نور مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی واسطہ کے کن سے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ اپنے خاص نور کے فیض سے نور مصطفیٰ پیدا ہوا بغیر واسطہ کے۔ اور اس کائنات میں جو سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں تخلیق فرمائی وہ نور محمد علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد خالق کی کائنات نے اس نور کو کتنے عرصے تک رکھا اور اس کو سیر کروائی، اور پھر اس نور کی برکت سے جنت کو پیدا کیا گیا۔ اس نور کی برکت سے عرش و کرسی، لوح و قلم، تحت و سرا تمام زمینیں، آسمان اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس نور کو سیر کروائی گئی اور دنیا والوں کو اس کی پہچان کروائی گئی کہ یہ نور میرے آخری نبی محمد عربی علیہ السلام کا ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات بسا رہا ہوں۔ اور شارح بخاری امام احمد بن حجر عسقلانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نور موجود تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کا نور ان میں ظاہر ہوا اور ان سارے نوروں کو ڈھانپ لیا، ان سارے نوروں کو ڈھانپ لیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب کریم، یہ کس کا نور ہے کہ جس نور نے ہم کو ڈھانپ لیا؟ تو جواب دیا گیا ھذا محمد ابن عبداللہ، کہ ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ حضرت عبداللہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے جس نے تم کے نور کو ڈھانپ لیا، تمہارے نوروں کو ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل، میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام، میرے نبی علیہ السلام کہ بشری جسم کے لیے مٹی کا انتخاب کیا جائے۔ اب
یہ مٹی بھی میرے آقا علیہ السلام کے نور سے بنی، کائنات کی ہر چیز میرے آقا کے نور سے بنی، تو اب یہ ہوا کہ یہ مٹی کہاں سے لی جائے؟ کیا حرم کعبہ سے لی جائے، یا مسجد اقصی سے لی جائے، یا اور کسی بابرکت مقام سے لی جائے؟ تو پھر یہ طے ہوا، اس مٹی کا انتخاب ہوا کہ جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس آخر میں آرام کرے گا، اس جگہ سے اس مٹی کو لیا جائے کہ وہ مقام اس وقت روضہ انور کے اندر جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس سے ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اور اس کے علاوہ بہت سارے فقہاء و ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا عرش و کرسی اور زمین و آسمان بلکہ کعبہ سے بھی وہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہاں سے وہ مٹی لی گئی جہاں اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس مٹی کو تسنیم سے دھویا گیا، نور کی نہر سے دھویا گیا، اور اتنا اجلا کیا گیا کہ اس مٹی سے بھی نور بکھرنے لگا، سبحان اللہ۔ اس مٹی سے بھی نور نکلنے لگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے محور کو، اس کے مجموعے کو، حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور محمد کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو سجدہ تعظیمی تھا، ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کرے، تو اسی نور مصطفیٰ کو تھا۔ علماء نے یہ لکھا کہ وہ سجدہ جو ملائکہ نے کیا، اسی نور مصطفیٰ کو وہ سجدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نور اس سے پہلے کتنا عرصہ رہا، رب کے ہاں اس کو سیر کروائی گئی۔ اس کے بارے میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جبرائیل کم عمر تھا، اے جبرائیل بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں لا ادری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن وعزتی ربی جل جلالہ، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب جبرائیل نے یہ بات کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وعزتی ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم یہ ستارہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اے جبرائیل، سب سے پہلے جو کن کا جلوہ اول تھا وہ میرا نور تھا، اور اس کے بعد میں رب کے ہاں رہا، جتنی دیر رب نے چاہا میں سیر کرتا رہا، جس نور کو تو نے دیکھا وہ نور میرا تھا، وہ ستارہ میں ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کہ وہ میں ستارہ دیکھتا اور پھر مجھے وہ نظر نہ آتا، جس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ جب 70,000 کے سال کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا تو اتنا عرصہ وہ کہاں جاتا تھا؟ ہائے ہائے۔ اب سنیے گا، تو میرے آقا دو عالم، جانے دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، وہ رب عز و جل کی بارگاہ میں وہ میرا سجدہ تھا۔ ہائے ہائے، وہ میرا سجدہ تھا۔ پتہ چلا اس کائنات کے اندر اگر کسی نے بندگی کا حق ادا کیا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جب اپنے محبوب کی رضا چاہی اور کہا محبوب کیا مانگتا ہے، تو علماء نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا مجھے عبد کہہ کے پکار، تو آیت مبارکہ نازل ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو اعلیٰ معجزہ عطا کیا گیا
رب نے اپنا دیدار کروایا تو ان لمحات میں رب نے اپنے محبوب کو عبد کہہ کے پکارا کہ تیری جیسی ابدیت کسی اور کی نہیں ہے، یہ ابدیت بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ترمذی کے اندر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت کب سے عطا کی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نبی آدم بین روحی و جسدی، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے، آپ کا وجود نہ بنا تھا۔ کہتے ہیں کہ کائنات کی اول سب سے پہلے مخلوق میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ ارے یہ بشری لبادہ تھا، لیکن اس سے پہلے کئی ہزار سال پہلے خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کا سرچشمہ بنا کر نبوت بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، رسالہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہی اول تو ہی آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو ہی اول تو ہی آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نور محمد کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل فرما دیا، رکھ دیا، تو پھر وہاں سے اب اس کا انتقال شروع ہوا۔ تو سب سے پہلی جو اولاد جس میں یہ نور منتقل ہوا وہ حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ اور بھی اولادیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن رب جہاں چاہے اس نور کو منتقل فرمائے۔ تو جب حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ دو بچے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی صبح پیدا ہوتے اور شام کو ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، لیکن جب حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جب یہ نور منتقل ہوا تو اس وقت حضرت شیش علیہ السلام اکیلے کی ولادت ہوئی، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، اکیلے کی ولادت ہوئی، کیونکہ نور مصطفیٰ کو منتقل کرنا تھا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کفار بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا تو اس نور کو پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل فرمایا، اور یوں یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں آ پہنچا، سبحان اللہ، جو آپ قریش کے سردار تھے، اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ جس جگہ سے گزرتے تو وہاں تبدیلیاں نظر آتی، آپ کو سلام آتے، خوشبوئیں پھیلتی، اور فرشتوں کا آنا جانا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لگا رہتا۔ اور پھر یہ نور، اور بھی بیٹے تھے آپ کے، لیکن یہ نور جو رب نے چاہا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ اب جب شادی کا وقت آیا تو ایک عورت جو یہودیت تورات کی انجیل کی تھی، وہ یہودی لیکن تورات کی انجیل کی بہت ساری کتابوں کی عالمہ تھی، تو جیسے ہی اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آپ پہ فریفتہ ہو گئی، اور یہ چاہا کہ میرا نکاح آپ سے ہو جائے،
اور حضرت عبد المطلب تک رسائی حاصل کی، لیکن یہ قسمت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں تھی۔ آپ نے ذرا سوچنا پسند فرمایا اور رشتے بھی تھے، اور آخر کار حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب، حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بیٹی کو آپ نے پسند فرمایا، کیونکہ رب نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن کا انتخاب فرما لیا تھا کہ جہاں اس نور محمد کو بشری لبادہ پہنا کر اس دنیا میں لانا تھا۔ اور سبحان اللہ، یہ وطن بھی ایسا پاک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں دودھ ڈالا جاتا ہے تو اس برتن کو اچھی طرح مانجا جاتا ہے، گویا کہ اس کو طاہر کیا جاتا ہے اس طہارت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک کو ہر طرح کی برائی سے پاک فرما دیا، سبحان اللہ، شرک سے، برائیوں سے پاک فرما دیا، اور یوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن میں منتقل ہو گیا۔ اور یہ جب نور منتقل ہوا تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں، فرشتے قطار در قطار ٹولیوں کی صورت میں اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ یہ نوری مخلوق اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ٹھہری رہتی اور نور جو ہے وہ برستا رہتا، اور اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حمل کے دوران کبھی بھی تکلیف محسوس نہیں کی۔ نارملی ہوتا ہے آخری دنوں میں بوجھ ہو جاتا ہے، تو آپ نے بوجھ فیل نہیں کیا، اور فیل بھی کیوں کرتی، محسوس بھی کیوں کرتی کہ یہ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو گئیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جب اس کائنات کے اندر آیا تو اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خرج منی نور ودا قصر شام، کہ مجھ سے نور نکلا اور میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ شام ایک مشہور ملک تھا اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس وقت ہوا یہ تھا کہ جب میرے آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ پوری دنیا مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر اس کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ اب میں نے عرض کی تھی کہ نور مصدر ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی نور ہیں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے بھکاری ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک نہیں تھا، آپ کا سایہ مبارک نہیں بنتا تھا، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنایا تھا، آپ کو نور عطا کیا تھا، اس لیے آپ کا سایہ نہیں تھا۔ یہ تو آپ نے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ بنتا نہیں تھا، سایہ نہیں تھا۔ آج میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سایہ نہ بننے کی وجہ کیا تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سنا ہے نا کہ سایہ نہیں تھا، لیکن یہ شیڈو تھا کیوں نہیں تھا، وجہ کیا تھی؟ آپ دن میں جب سورج بالکل چمک رہا ہو، آپ لان میں کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ آپ کا سایہ بنتا ہے ہی نہیں بنتا، تو آپ کا سایہ بنے گا۔ کتنے سایہ بنیں گے آپ کے؟ ایک سایہ بنے گا سورج کی روشنی سے۔ اب آپ 3-4 بلب بھی آن کر دیں، یعنی کہ فل سورج نکلا ہوا ہو، آپ کھڑے ہو جائیں لان میں، بلب آن کر دیں، تو پھر کتنے سایہ بنیں گے؟ پھر بھی ایک بنے گا، وہ بھی سورج کی روشنی سے۔ اور وہ جو بلبوں کی روشنی ہے، جب سورج کی روشنی اس سے ٹکرائے گی تو اس کی روشنی کی پاور کو ادھر ہی ختم کر دے گی۔ یار یقین نہیں آتا نا تو کر کے ویکھ لیا جائے، کر کے ویکھ لیا جائے، اسی طرح ہی ہوئے گا کہ دن میں جب آپ اپنے لان میں کھڑے ہوں گے سورج کی روشنی سے سایہ بنے گا، لیکن اگر آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں آمنے سامنے 4 بلب آن کریں تو آپ کا سایہ ایک ہی بنے گا،
اور وہ بھی سورج کی روشنی سے. وجہ کیا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے اس کی پاور، اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اس نے ان بلبوں کی روشنیوں کو ختم کر دیا. اچھا اب آپ رات کو ایک بلب ادھر 3-4 بلب آن کر لیں اور کھڑے ہو جائیں تو اب کتنے سائے بنیں گے؟ جتنے بلب ہوں گے اتنے سائے بن جائیں گے. اب ان بلبوں کی جو پاور ہے وہ ایک جیسی ہے، تو اب آپ 4 بلب آن کریں گے تو آپ کے 4 شیڈو بن جائیں گے. تو اب یہ پتہ چل گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کیوں نہیں تھا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے، تشریف لے کے جاتے اور سورج کی روشنی آپ میں پڑتی تو سورج کی روشنی کی کیا مجال کہ سورج کے اندر جو نور ہے وہ نور کم ہے، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے وہ نور علی نور ہے. اس نور کی طاقت ہی اتنی ہے کہ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور میری طرف سے. تو جب سورج کی روشنی میرے آقا کے نور پہ پڑتی ادھر ہی ختم ہو جاتی اور سایہ نہیں بنتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ. اور اس لیے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ ان کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. تو آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں شہکار بنا کے بھیجا ہے، سب انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا ہے، اور آپ رب کے نور کے فیض سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے. آپ کو دیکھ کے ایسا نہیں ہوتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مدارج النبوت کے اندر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، خالق کی کائنات نے میرے چہرے پر 70,000 پردے ڈال رکھے، میرے نور کو 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے، ورنہ مجھے کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا. تو اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ایک پردہ تو اٹھائیں، 70,000 میں سے ایک پردہ تو اٹھائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو برداشت نہیں کر پائے گی. جب اصرار بڑھا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پردے کا ایک پرتاؤ جب اٹھایا تو اماں عائشہ دوڑ کے باہر چلی گئی. اتنا نور پھیلا، اتنا نور ہوا کہ اس نور میں کہیں جل نہ جاؤں، تو بھاگ کے آپ باہر نکل گئی. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی شان. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. حسن یوسف دیکھ کر تو کاٹ لی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر تو کاٹ لی تھی انگلیاں. میرے آقا کو اگر وہ دیکھ لیتی آنکھ سے، پھیر لیتی چھریاں دل پر، پھیر لیتی چھریاں دل پر. میرا یہ ایمان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، ایک رات دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعلت انظر الی رسول اللہ علیہ السلام والقمر، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے، کبھی آسمان کو دیکھتے اور کبھی زمین کے چاند کو دیکھتے، اور آخرکار بول پڑے کہ فائزہ ہوا آسن اندی من القمر، کہ ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی چاند حسین ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور عشق بولا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تو کئی درجے چاند سے زیادہ پیارا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا. اور ام معبد سے جب پوچھا گیا کہ تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب میرا آقا علیہ السلام مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو اثنائے راہ میں ایک خیمے کے پاس ٹھہرے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. تو معبد سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. یہ ایک بکری ہے کہ جو بچے ہی نہیں دیتی، اس کا دودھ ہی نہیں ہے، اور بیمار ہے اس لیے گھر کھڑی ہے، باقی بکریاں چرنے گئی ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ دھو لیا جائے. انہوں نے کہا دھو لیا جائے، یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اس کی پشت پہ پھیرے. جیسے ہی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی پشت پہ رکھا تو اس نے ٹانگیں کھول دی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. اب آپ نے دہنا شروع فرمایا اور فرمایا اے معبد برتن لے آؤ. ایک برتن لے کے بھر کے دے دیا، دوسرا تیسرا، جتنے گھر کے برتن تھے سارے دودھ سے بھر دیے. اور پھر آپ کے پاس جو برتن تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان برتنوں کو بھی دودھ سے بھر دیا. اور پھر جب جانے لگے چلے گئے تو آپ کا شوہر حارث جب واپس آیا تو اس نے یہ پوچھا کہ آج تو گھر کا نقشہ ہی بدلا بدلا نظر آ رہا ہے، کون تھا جو آیا؟ میں جب گیا تھا تو گھر میں تو ویرانی تھی، ہر طرف خوشبوئیں ہیں اور برتن دودھ سے بھرے ہیں، بکری تندرست کھڑی ہے، تھن دودھ سے بھرے ہیں. کہا کہ رأیت رجلا ظاہر البداءۃ ابرج الوجہ حسن الخلق لم تعب سجلا ولم تزر سؤلا وسیم کسیم فی عینہ دعج وفی اشفارہ عطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح. سبحان اللہ. میں نے ایک مرد کو دیکھا کہ جس کے کپڑے تاباں تھے، صاف ستھرے تھے، چہرہ چمکنے دمکنے والا تھا اور تخلیق میں باکمال تھا، نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے، بلکہ ان کا درمیانی جسم تھا، اور ایسا جسم کہ جس سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، آنکھوں میں ایسی جیسے کاجل ڈالا ہوا ہے، بلکہ دراز اور بلائق، اور آواز میں کھنکھناہٹ تھی، آواز میں سہل کھنکھناہٹ تھی، اور گردن ایسے جیسے سراہی ہو. اور وائزا سمت، جب وہ چپ ہوتے تو علیہ الوقار، تو آپ پر وقار نظر آتا، آپ پر وقار باوقار نظر لگتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب آپ بات کرتے تو سماع الْأُولَاءُ الْبَهَاءُ، تو گویا ایسے ہے کہ منہ سے موتی بکھر رہے ہو. اور من البعید اجمل وحسنا، دور سے ایسے لگتے تھے جیسے حسین و جمیل ہیں، اور جب قریب سے دیکھتے تو لگتے ایسے کہ جیسے کوئی دمکتا چمکتا موتی ہو. اللہ اکبر. تو ایسے وہ تھے. اور پھر ان دونوں نے یہ ارادہ کیا یہی تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے جن کے تذکرے ہم نے سنے، اور مدینہ شریف میں حاضر ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہی وہ آقا ہیں، یہی وہ نور والے آقا ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہمیں ان کی امت میں داخل فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر پورا اتریں، ہمارا عشق کامل ہو جائے، ہماری محبت کامل ہو جائے. اور بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے، اور پھر اپنی خواہشات پر اپنے محبوب کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر یہ جینا سیکھیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے ہر حوالے سے، خواہ وہ عبادات ہیں خواہ وہ ہمارے معاملات ہیں، سب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر یہ بڑے آسن انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، خواہ وہ صبح کا مدنی حلقہ ہے، خواہ وہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، یا نیک اعمال کا رسالہ فل کرنا ہے، یا ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنی ہے، یا یہ جو بڑے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنی ہے، تو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں کہ یہی ہمارا ایمان ہے. دین کیا کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں.
اگر تمہاری وفا آقا علیہ السلام سے کامل ہو جائے نا تو پھر قسمت کا رونا چھوڑ دو، پھر لوح و قلم تیرے جو تو چاہے گا وہی تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔